بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما بیان التغییر نحو التحریک والاستثناء فانما یصح بشرط الوصل. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کی تیسری قسم بیان تغییر. بیان تغییر وہ بیان ہے کہ جو کلام سابق کے معنی میں تبدیلی پیدا کرے، اس کو بدل ڈالے. جی ایک تبدیلی وہ ہے جس کا نسخ میں بیان ہوگا. جی بیان یعنی مدت حکم کا بیان، جی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مدت حکم کا بیان الگ مسئلہ ہے. یہ ہے یہاں پر ہے کہ ما قبل کلام میں عموم تھا تو آپ نے کوئی ایسا جملہ بولا جس سے اس میں خصوص آ گیا. ما قبل کی کلام منجز تھی، آپ نے اس کو معلق کر دیا. کلام سابق میں وہ ایک بڑی تعداد کو شامل تھا، آپ نے استثناء کے ذریعے بعض کچھ سے نکال دیا. یہ بیان تغییر. بیان تغییر یہ ہے کہ جو کلام سابق کے معنی میں تبدیلی پیدا کر. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ تبدیلی باب نسخ سے نہ ہو. کلام سابق کے معنی میں تبدیلی پیدا کرے بشرط کہ وہ تبدیلی باب نسخ سے نہ ہو. باب نسخ سے ہو تو بیان تبدیل ہے، اس کا بیان بعد میں. ٹھیک ہے. بیان تغییر کی انہوں نے یہ مثال دی نحو التعلیق والاستثناء. یہ مثال ہی ہے فقط. یہ یعنی بیان تغییر کی تمام اقسام نہیں ہے. بات ہے یہ بیان تغییر کی تمام اقسام نہیں ہے، یہ بعض اقسام ہے، تعلیق استثناء. بات سمجھے. اور یہ ان اقسام کی طرف اشارہ کیا کہ جو کلام مستقل سے نہیں آتی. بعض وہ اقسام ہیں بیان تغییر کی جو کلام مستقل سے آتی ہے، کلام مستقل کے ساتھ لائی جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں جو کلام مستقل کے ساتھ نہیں لائی جاتی. یہ تعلیق ہے، استثناء ہے، اسی طرح صفت ہے. بات سمجھے. تو یہ کیا ہے، یہ کلام مستقل کے ساتھ نہیں آتے. اتنی بات سمجھے. ذہن میں رکھنا وہ بیان تغییر جو کلام غیر مستقل سے ہو، وہ بیان تغییر جو کلام غیر مستقل سے ہو وہ بشرط وصل جائز ہے، مفصولاً جائز نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. مطلق کی تغییر بیان تغییر ہے، اور استثناء بیان تغییر ہے، تعلیق بیان تغییر ہے، عموم میں تخصیص بیان تغییر ہے. بات سمجھے. عموم میں تخصیص بیان تغییر کب ہے، آگے چل کے بات آ رہی ہے. یہ موصولاً جائز ہے، مفصولاً جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہی. مزید اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے میں گفتگو کروں گا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ موصولاً جائز ہے، مفصولاً جائز نہیں. اب آپ سمجھے اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ انتی طالق ان دخلت الدار. پہلے اس نے کہا انتی طالق. جب اس نے کہا انتی طالق تو ذہن میں رکھے یہ طلاق منجز ہے. جب کہا ان دخلت الدار تو یہ تعلیق ہے. یہ ہے بیان تغییر. بات سمجھے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر شروع میں اس نے کہا نا ان دخلت الدار فانتی طالق، ابھی بیان تغییر نہیں ہے. بات ذہن میں رکھیں. بیان تغییر تب ہوگا جبکہ پہلے کلام منجز تھی، ان دخلت الدار کے ساتھ آپ نے اس کو معلق کر دی. بات سمجھے. انتی طالق ان دخلت الدار، یہ بیان تغییر ہے. کلام میں منجز تھی، آپ نے اس کو معلق کر دی. یہ بات سمجھے. اسی طرح آپ نے کیا کہا بھائی لہو علیہ الف درہم الا مئہ. لہو علیہ الف درہم، میرے لیے اس کے لیے میرے اوپر 1000 درہم سوائے 100 کے، مطلب ہے کہ 900. جب آپ نے کہا لہو علیہ الف درہم، اس کا مطلب ہے 1000 درہم ہے. لہو علیہ الف روپیہ، اس کے مجھ پر 1000 روپے ہے. الا مئہ، سوائے 100 کے، مطلب 900 بن گئی. تبدیلی ہوئی، تغییر ہوئی نہیں. کلام سابق کے معنوں میں اس نے تبدیلی کر دی. یہ تبدیلی نسخ نہیں ہے. بات آئی ذہن میں. یہ کیا ہے، موصولاً جائز ہے، مفصولاً جائز نہیں. مفصولاً کیوں جائز نہیں؟ یہ جو بیان کیے یہ تو کلام غیر مستقل ہے.
یہ کلامی غیر مستقل ہے، مفصول کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے جو خصوص ہے اس کی بات ہم آگے چل کے کر رہے ہیں. بات ہے اگر بیان تغییر ہے جیسے تعلیق استثناء تو درست ہے بشرط وصل، مفصول جائز نہیں. بات ہے ذہن میں. جمہور کی یہی رائے ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کیا کریں، آپ کہیں بھئی مفصولاً بھی جائز ہے تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ لہو علیہ الف درہم. اب بات چلی، کورٹ تک پہنچی یا کوئی مسئلہ بنا، آپ نے اقرار کیا تھا. اب آپ 1000 پورے نہیں دینا چاہتے، 900 دینا چاہتے. آپ نے 6 مہینے بعد کیا کہہ دیا؟ اللہ میاں جی اللہ میاں، یہ آپ نے کہہ دیا. تو ذہن میں رکھیں یہ جو ہے یہ مطلب کہ پھر تو ساری گفتگو باطل ہو جائے گی. آپ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا دی طالق، یہ طلاق. اب غصہ اتر گیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. لہذا اس نے کہا کیا کہ نیت کر لی، کیا کہہ دی؟ اس نے کہا ان دخل دار. بات سمجھے؟ تو اب 3 طلاقیں جس نے دے دی. اب وہ مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب نے کہا کہ منجز دے دی. یہ تو تعلیق جو ہے نا وہ مفصولاً بھی جائز ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ مفصولاً بھی جائز ہوتی ہے. تو لہذا بھی تو کہہ دے بھائی اگر تو فلاں جگہ گئی تو فلاں سے بات کی تو فلاں کام کیا تو معلق کر دے، ایسی تعلیق کر دے جو وہ کبھی بھی نہ کرے. تو ابھی 6 مہینے بعد اس کو ارادہ ہوا کہ میں اپنی بیوی کی طرف بیوی کو واپس لے آؤں طلاق دے کے. اس کی عدت گزر گئی، آگے اس نے نکاح کر لیا. اب اس نے کیا کہا؟ ان دخل دیدار کہہ دیا. تو یہ ساری گفتگو، سارے معاملات، سارے عقود، اس قسم کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہو جائیں گی. اس لیے یہ مفصولاً نہیں ہو سکتی. اتنی بات سمجھے؟ یہ چیز بھی ذہن میں رکھے. وصل سے کون سا وصل مراد ہے؟ وصل سے وہ وصل مراد ہے جو عرف میں وصل شمار، عرف میں وصل شمار ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے اس کے 1000 روپے دینے ہیں، یہ کہہ کے اب آپ ادھر متوجہ ہوئے، یار تمہیں کیا کام ہے جی، تو میں ادھر بات مکمل کر لوں. لیکن 200 روپے میں اس کو دے چکا ہوں، یہ میں نے اس کے 1000 روپے دینے تھے. اب یہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کلام مفصول نہیں ہے. یہ تو بیچ میں چلو ایک اور جملہ آ گیا، کھانسی آ گئی بیچ میں، گفتگو آپ کر رہے تھے، بیچ میں کھانسی آ گئی، سانس ٹوٹ گئی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عرف میں وصل شمار ہے وہ وصل ہی ہے. بات سمجھے؟ میں نے ایک صاحب کو سنا، یہ آپ دیکھیں نا، آپ نماز کے بعد کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں تو لا الہ، اس پہ بسا اوقات لوگ سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الا اللہ بعد میں کہتے ہیں جی. تو میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو کفر ہے، اس پہ سانس لینا کفر ہے. تو اب یہ مطلب اس قسم کے جو کفر کے فتوے ہیں بل کا کیا کیا جائے؟ جب اس قسم کے لوگ اٹھ کے کفر کے فتوے دینا شروع ہو جائیں گے. ہمارے علماء نے تصریحات کی ہیں، اصولیوں نے صراحتیں کی ہیں کہ جو عرف میں وصل ہے وہ وصل ہی ہے. بیچ میں آپ کو کھانسی آ جاتی ہے، سانس لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہے ہی ذہن میں. حتیٰ کہ جو ہے وہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ اس نے کیا اس نیت سے، مطلب کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ رہا ہے، اب لا الہ کہہ کر وہ فوت ہو جاتا ہے جی، لا الہ کہہ کر وہ فوت ہو جاتا ہے، الا اللہ کہنے کہ اس کو مہلت نہیں ملتی، تو یہ معاذ اللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کفر پہ مرا، کیونکہ اس نے لا الہ کیوں کہا تھا؟ اس نے لا الہ کہا تھا مطلب ذات باری عز اسمہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کے لیے.
ان کی نفی کے لیے کہا تھا، اس کی نیت کا اعتبار ہے. جی تو اب اللہ اگر کہے بغیر مر جاتا ہے تو وہ ایمان پہ مرا، کفر پہ نہیں مرا. یہ ہمارے علماء کی تصریحات ہوئی. جی بات سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس پہ وصل کا مطلب یہ نہیں کہ منطقی وصل ہو. جی بھائی مستثنا اور مستثنا منوں کے بیچ جو ہے نا وہ بالکل آنے واحد بھی نہ آئے، بالکل جڑا ہوا ہو. یہ بات نہیں ہے. اس سے تو دشواری ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا، گفتگو نہیں کر سکیں گے. بھائی ادھر جو ہے نا مستثنا منوں کو تلفظ کیا تو کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی پریشانی بن گئی، رکنا پڑ گیا، جی کھانسی آ گئی، جی تو اب نہیں جی اب آپ جو ہے نا وہ آپ نے کروڑ روپے کہے تھے، وہ کروڑ کی کروڑ ہی اب دینا پڑے گی، بیچ میں سانس کیوں لے لیے. حالانکہ وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی وہ کروڑ روپے تو دینے تھے، لیکن جو ہے نا وہ استثناء کر رہا تھا بیچ میں سے 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، یا کوئی بھی بات، یا 10 لاکھ کا. نہیں تم نے بیچ میں سانس لے لیے، لہذا اب آپ کو سارے کے سارے دینا پڑیں گے. یہ غیر معقول بات ہے، بیوقوف والی بات ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہذا یہ جو سانس لی جاتی ہے کلمہ شریف کے دوران لا الہ پڑھ کے الا اللہ سے پہلے، یہ فصل نہیں ہے، یہ وصل ہی ہے. اہل عرف اس کو وصل ہی سمجھتے ہیں. اگر اہل عرف اس کو وصل نہ سمجھے تو پھر ایسا کہیں بھی نہیں، ایسا ہرگز نہ کرے. بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ کے چپ ہو گئے، بات سمجھ رہے ہو؟ بشرط وصل. واختلف في خصوص العموم فعندنا لا يقع متراخيا وعند الشافعي رحمه الله يجوز فيه التراخي وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغيرا من القطع إلى الاحتمال فتقيد بشرط الوصل وعلى هذا قال. بات سمجھیں کہ تعلیق جو ہے وہ بشرط وصل جائز ہے، استثناء بشرط وصل جائز ہے. اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. جمہور کی یہی رائے ہے، جس میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس میں اختلاف مذکور ہے، لیکن یہ ہے کہ جمہور کی یہی رائے ہے کہ بشرط وصل جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی تعلیق کی اور استثناء کی. تعلیق اور استثناء کے علاوہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ تھی کلام غیر مستقل کی. ٹھیک ہے نا، بیان تغییر جو کلام غیر مستقل کے ساتھ ہو. اب آ رہے ہیں بھائی کلام مستقل کے ساتھ ہو. بات سمجھے؟ ان میں سے ایک ہے تخصیص عام، عموم کی تخصیص. بات سمجھے؟ عموم کی تخصیص کے بارے میں اختلاف ہے. بات ذہن میں رکھیں کہ عموم کی تخصیص دو طرح سے ہے. ایک ہے تخصیص اول، ایک ہے تخصیص غیر اول، ثانی و ثالث و رابع جو. ٹھیک ہے، ایک ہے تخصیص اول، ایک ہے تخصیص غیر اول. تخصیص غیر اول میں اختلاف نہیں ہے، تخصیص اول میں اختلاف ہے. کیا ہم جو حنفی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تخصیص اول کے لیے وصل کی شرط ضروری ہے، وصل کی شرط ہے. تخصیص اول بشرط وصل ہو. بات سمجھے؟ اس لیے ابتدا میں جب ہم عام خاص کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ تخصیص کیا ہو گئی؟ دلیل مستقل مقارن لفظی. دلیل مستقل مقارن لفظی. سمجھے بات؟ تو مستقل کلام مستقل کے ساتھ ہوگا، لہذا استثناء تخصیص نہیں ہے، تعلیق تخصیص نہیں ہے، صفت لانا تخصیص نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، صفت لانے کو اگر آپ عرف میں تخصیص کہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اصطلاح میں تخصیص نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو لہذا کلام مستقل ہونا ضروری ہے، اور حنفیوں کے نزدیک مقارن ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھے؟ مقارن ہونا بھی ضروری ہے اور لفظی ہونا بھی ضروری ہے. عقلی استثناءات جو ہے ذہن میں رکھیے گا، عقلی استثناءات وہ تخصیص شمار نہیں ہوتے.
بات ہے عقلی استثناءات تخصیص شمار نہیں ہوتے. دلیل لفظی جو دلیل لفظی ہے وہ تخصیص بنے گی، عقلی استثناءات جو ہے وہ تخصیص نہیں بنتے. بات ہے تو یہ بات وہاں پر بھی کی تھی کہ جو خصوص ہے، جو تخصیص ہے، خصوص کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ دلیل مستقل مقارن لفظی، مستقل نہ ہو، غیر مستقل ہو جب بھی تخصیص نہیں ہے، مقارن نہ ہو، غیر مقارن ہو جب بھی تخصیص نہیں ہے، لفظی نہ ہو، غیر لفظی ہو تو جب بھی تخصیص نہیں ہے. بات سمجھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غیر مقارن بھی ہو سکتی. بات ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر مقارن ہو تو اب گفتگو کرنا ہی جائز نہیں رہا. گفتگو جائز ہے، وہ تخصیص ہے یا نہیں، یہ سوال یہ ہے. اصطلاح میں وہ تخصیص کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی. بات سمجھے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، البیع العلم استغراق کی. وَأَحَلَّ اللَّهُ كُلَّ بَيْعٍ، ہر بے حلال ہے، ہر بے حلال ہے جی. وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ دلیل مستقل ہے، مقارن ہے، لفظی ہے جی، یہ تخصیص ہے. لہذا کل بین جو ہے وہ عام مطلق نہیں رہا، مخصوص بات ہو گیا. بات سمجھے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَحَرَّمَ الرِّبَا تخصیص ہے، دلیل مستقل مقارن لفظی تخصیص ہو. اتنی بات سمجھے؟ فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ فرما دیا. جب فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب یہاں پر اس کے بعد دلیل مستقل مقارن لفظی موجود نہیں ہے. اب اگر بات پہ توجہ دینا، بعد میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ جی، تو اب یہ بعد میں اگر فرمایا جا رہا ہے تو وہ دلیل مستقل ہے، لفظی ہے، مقارن نہیں ہے. مقارن نہیں ہے، لہٰذا یہ اصطلاح میں تخصیص نہیں کہلائے گی. بات اب سمجھ لیجیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب غور کر لو. امام شافعی کہتے ہیں جائز ہے. وجہ پھر بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اصطلاح میں تخصیص ہے یا نہیں. ہمارے نزدیک یہ اصطلاح میں تخصیص نہیں ہے اگر مقارن نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خالی اصطلاح اختلاف، یہ بات نہیں، خالی اصطلاح اختلاف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر دلیل مستقل مقارن لفظی تھی تخصیص ہو جائے گی. اب عام مطلق نہیں رہے گا، مخصوص الباز ہو جائے گا. اب یہ ظنی ہو جائے گا. اب قیاس کے ساتھ بھی اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، خبر روایت کے ساتھ بھی اس کی مزید تخصیص ہو سکتی ہے. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کیا کیا، آپ نے تخصیص کی، تخصیص تو نہیں کہلائے گی، مطلب آپ نے اس عموم میں سے کچھ لوگوں کو نکالا، اس عموم میں سے کچھ لوگوں کو نکالا دلیل مستقل غیر مقارن لفظی کے ساتھ. دلیل مستقل ہے غیر مقارن لفظی کے ساتھ نکل، وہ بھی جائیں گے لیکن وہ نسخ کہلائے گا، وہ تخصیص نہیں کہلائے گا، وہ بیان تبدیل کہلائے گا، بیان تغییر نہیں کہلائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا عام کی قطعیت باقی رہے گی. یہ فرق ہے. اتنی بات سمجھے نہیں؟ دلیل مستقل مقارن لفظی ہوگی تو یہ تخصیص ہے، وہ جو عام ہے اس کا اطلاق جاتا رہے گا، وہ ظنی ہو جائے گا. اگر دلیل مستقل غیر مقارن لفظی ہے، غیر مقارن ہے، تو ذہن میں رکھنا اب بھی عام میں سے افراد نکل آئیں گے، لیکن یہ نسخ ہے، یہ اس عام کے نیچے جو افراد رہ گئے ہیں ان کو ظنی نہیں کرے گا، وہ قطعیت اس کی باقی رہے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ثمرہ مطلب جو نتیجہ نکلے گا وہ بات آئی ذہن میں. اب غور کریں، اختلاف کی بنیاد کیا ہمارے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک جو عام ہے، عام مطلق قطعی ہے، ان کے عام مطلق ظنی ہے. بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں، جو تخصیص اول ہے، تخصیص اول ہمارے نزدیک عام مطلق قطعی ہے، عام مخصوص الباز ظنی ہوتا ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک عام قطعی ہے لیکن عام مطلق قطعی ہے، عام مخصوص الباز قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟
تو اب تخصیص اول قطعی کو ظنی کرتی ہے. ان کے یہاں پہلی ظنی ہے. بات سمجھے؟ ان کے یہاں پہلے ہی ظنی ہے. جب پہلے ہی ظنی ہے تو اب تخصیص سے ظنی رہے گا. فرق پڑا نہیں. یہ بیان تغییر کے اس میں تعریفی صادق نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں بیان تغییر تو موصولن کو تو، لیکن یہ بیان تغییر نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تغییر قطعیت سے ظنیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. تبدیلی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے قطعیت تھی، اب ظنیت آ گئی. قطع سے ظن ہے. جب قطع سے ظن ہے تو تبدیلی ہے. جب تبدیلی ہے تو ذہن میں رکھیں یہ کیا ہوا؟ یہ بیان تغییر ہے. بیان تغییر ہے، لہذا وصل ضرور. بات سمجھے؟ یہ بنیادی اختلاف ہے. یعنی اختلاف کیا تھا کہ عام مطلق قطعی ہے یا ظنی ہے. ہمارے نزدیک قطعی، لہذا تخصیص اول وہ کیا کہلائے گی؟ تغییر کہلائے گی. وصل ضروری. ان کے یہاں عام مطلق بھی ظنی، مخصوص الباس بالاتفاق ظنی. بات سمجھے ہو؟ تو عام مطلق بھی ظنی. جب عام مطلق بھی ظنی ہے تو ظنی سے ظنی کی طرف جا رہا ہے، کوئی تغییر نہیں ہے. اتنی بات سمجھے؟ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تخصیص اول میں اختلاف ہے. ثانی، ثالث، رابع اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اول ہو گئی نا. اب ہمارے نزدیک بھی عام وہ مطلق نہیں رہا، مخصوص الباز ہو گیا. مخصوص الباز ہو گیا تو اب ذہن میں رکھیں خبر روایت اور قیاس کے ساتھ وہ اس میں مزید تخصیص ہو سکتی ہے. اتنی بات سمجھے؟ رب نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ فرمایا. اب وہ حرم الربا یہاں نہ ہوتا نا، تو یہ جو تم قیاس کرتے ہو اس میں یوں ہو گیا تو یہ جائز نہیں ہے، تو ایسے بیع جائز نہیں ہے. یہ تمہارے سارے قیاس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا قیاس اس عام مطلق میں تخصیص کر نہیں سکتا. خبر روایت بھی ہوتی عام مطلق میں تخصیص نہ کر سکتی تمہارے اصول کے مطابق. ٹھیک ہے؟ تو لہذا کیا ہے، اب تخصیص وارد ہو گئی. وہیں فرما دی محرم الربا، یہ ربا کو ادھر نکال لیا. پتہ چل گیا کہ کل بین اپنے عموم مطلق پر نہیں ہے. عموم مطلق پر نہیں ہے. بعض بیو ایسی ہیں کہ جو حلال نہیں ہے. اب خبر روایت کے ساتھ بھی تخصیص جائز ہے اور قیاس کے ساتھ بھی تخصیص جائز ہے. بات سمجھو نہیں؟ اور اختلاف ہے کیا گیا عموم کے خصوص میں. تو ہمارے نزدیک ان کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، بلکہ حنفیوں کو بھی سب کا اس پہ اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ واقع ہوگا متراخین، اور امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ جائز اس میں تراخی. تو بنیاد کیا ہے؟ کس بنیاد پہ اختلاف پڑا؟ اور یہ بنا کرنے اوپر اس بات میں عموم خصوص کی مانند ہے. ہمارے نزدیک حکم کے ایجاب قطعی میں خصوص کے بعد نہیں باقی رہتی قطع تو ہوگا تغیر. قطع سے احتمال کی جانے بیان تغیر ہو گیا، بس قید کیا گیا شرط وصل کے ساتھ. جی. وعلى هذا قال علماؤنا في من أوصى بخاتمه لإنسان وبالفصل منه لآخر موصولا إن الثاني يكون خصوصا للأول ويكون الفصل للثاني وإن فصل لم يكن خصوصا للأول بل صار معارضا فيكون الفصل بينهم. بس مثال ذکر کر رہے ہیں تاکہ تم بات سمجھ جاؤ. اس نے کہا کہ بھائی یہ میری انگوٹھی فلاں کو دے دو. مجھے پتا ہے سارے لوگ یہ وصیت بھی نہیں کریں گے. کیا جی؟ سب لوگ یہ وصیت بھی نہیں کریں گے. تو یہ میری انگوٹھی فلاں کو دے دینا اور نگینہ جو ہے وہ فلاں کو دے دینا. اب یہ جو کہا نا نگینہ فلاں کو دے دینا، یہ موصولن کہا یا مفصولن کہا؟ ذہن میں رکھیں، موصولن کہا تو یہ تخصیص ہے، مفصولن کہا یہ معارضہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے کہا کہ میں انگوٹھی کی وصیت کرتا ہوں فلاں بندے کے لیے اور اس کے نگینے کی وصیت کرتا ہوں فلاں بندے کے لیے. تو آپ دیکھیں نا، انگوٹھی فلاں کو اور نگینہ فلاں کو اور نگینہ فلاں کو، دلیل مستقل ہے، جملہ پورا ہے، مقارن ہے، لفظی ہے، لہٰذا یہ تخصیص ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے بعد میں کہا، ایک دن کہا بھائی یہ انگوٹھی فلاں کو دے دینا، مرنے کے قریب تھا، عنایت اللہ آیا اس کی عیادت کے لیے،
جیسے کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ میں نے زندگی میں تو کسی کو کچھ نہیں دیا، یہ جو انگوٹھی ہے یہ جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد رحمت اللہ کو دے دیں. دوسرے دن اکرام پہنچ گیا، اس نے کہا یار انگوٹھی اب اور تو ہے چیز نہیں. اس نے کہا یہ اس کے اندر جو عقیق لگا ہوا ہے بڑا قیمتی عقیق ہے، یہ عقیق جو ہے وہ آپ کس کو دے دو، یا آپ اکرام کو دے دینا میرے مرنے کے بعد. جی تو اگر مفصولاً کہا تو اب یہ معارضہ ہے، موصولاً کہا تو تخصیص ہے. موصولاً کہا تو تخصیص ہے. مطلب کیا نکلے گا پھر؟ مطلب یہ نکلے گا کہ جس کے لیے انگوٹھی کی اس کو خالی جو ہے نگینہ اس کے بغیر جو چھلا ہے وہ اس کو مل جائے گا جس کے لیے انگوٹھی کی، اور جس کے لیے نگینہ کہا وہ نگینہ نکال کے مکمل اس کو دے دے. یہ کب؟ جب موصولاً کہا. اب یہ تخصیص ہے. اور اگر اس نے مفصولاً کہا تو اب یہ تخصیص نہیں ہے. تخصیص نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ معارضہ ہے. معارضہ مطلب معارضہ کس کے بارے میں؟ انگوٹھی چلے کے بارے میں تو ہے نہیں، ہلکے کے بارے میں تو ہے نہیں. ہلکا تو جس کے لیے بولا اس کو مل جائے گا. معارضہ ہوا فص کے بارے میں، نگینے کے بارے میں. تو دو بندوں کے بارے میں کہا، ایک کہا بھائی فلاں کو دے دینا، دوسرے دن کہا فلاں کو دے دینا، تو لہٰذا وہ جو نگین ہے ان دونوں کے بیچ مشترک ہوگا. یہ نتیجہ نکلے گا فصل و فصل کا. یہ ہم نہیں کہہ رہے بعد میں کہے گا تو کلام باطل ہے. پہلے بھی اسی نے بات کی، بعد میں بھی اسی نے بات کی ہے. ہم گفتگو کو باطل کیوں کریں جب تک کہ اس کی صحت ممکن ہو. بات سمجھے؟ لیکن کیا وہ معارضہ بنے گا، وہ تخصیص نہیں بنے گی. لہذا معارضہ اس نگینے کے بارے میں ہے تو اس کے بعد تو مر چکا ہے. جب مر گیا ہے تو لہٰذا وہ جو نگینہ ہے وہ ان دونوں کے بیچ مشترک ہو. ٹھیک ہو گیا. اسی پر بنا کرتے ہوئے ہمارے علماء نے کہا اس شخص کے بارے میں جس شخص نے وصیت کی انگوٹھی کی ایک شخص کے لیے اور اس کے نگینے کی دوسرے کے لیے موصولاً. اب کہا کیا؟ بے شک ثانی یعنی جملہ ثانیہ ہوگا خصوص اول کے لیے اور ہوگا نگینہ دوسرے کے لیے. اور اگر فصل کیا نہ ہوگا خصوص اول کے لیے بلکہ ہو جائے گا معارض، تو ہوگا نگینہ ان دونوں کے بیچ.